اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری 152 آیات جو ہے سورہ بقرہ کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آج ہم 153 آیات کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جلدی سے جو ہے نا وہ ایک پیچھے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا اس کو جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں ایک ہی سمت میں اکٹھا ہونے کو جو ہے نا ایک ہی سمت میں دوڑنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ٹھیک ہے۔ احکامات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دوسرا پارہ ہے اس میں کمپلیٹ ہم نے جسٹ احکامات ہی پڑھنے ہیں موسٹلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ایک ہی سمت میں تم دوڑو، اور وہ کون سی سمت ہے؟ نیکیاں کرنے والی سمت کی جتنی بھی تم سے ہو سکے تم نے نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے ایک دوسرے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کیا تھا وہ ہمیں دوبارہ بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ نبی پاک کو ہم نے بھیجا ہے تمہیں رسول بنا کر جو کہ تمہیں پاک کرتے ہیں، پاکیزگی عطا کرتے ہیں۔ اور لاسٹ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت یہ آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مجھے یاد آ رہی تھی کہ حدیث میں آتے ہیں کہ جب کوئی بھی جو ہے نا وہ کچھ لوگ بیٹھ کے جب اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جیسے قرآن کا علم ہے، ٹھیک ہے، جیسے قرآن درس دیا جاتا ہے، وہ درس دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی حدیث جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے دوستوں کا ایک گروپ ہو، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے ہو اور آپ چلو ہم حدیث پڑھتے ہیں، ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، فارغ بیٹھے ہو اور آپ جو ہے چلو آؤ ہم دوستیں مل کے نا ایک کسی کو اگر آتی ہو تو آؤ ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں یا قرآن کی کوئی بھی ایک آیت لے لیں اور اس کو جو ہے نا وہ آپ سمجھنا شروع ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ فرشتے ان کے اتنے زیادہ فرشتے آ جاتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے ان کے ارد گرد آ جاتے ہیں کہ وہ آسمان تک، جو فل آسمان ہے اس تک طے بطے جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ وہاں پہ اس ٹائم درس دے رہے ہوتے ہیں اور جو سن رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ اس چیز کا اجر رکھا ہوا ہے۔ ہمارے تو اسلام اتنا خوبصورت ہے، اگر کوئی سبحان اللہ بھی کہتے ہیں نا تو جنت میں اس کے لیے درخت لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو ڈیفینیٹلی میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرا ہی شکر ادا کرنا اور نہ شکری کبھی نہ کرنا۔ یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا۔ آج ہم 153 آیات جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ یہ بھی اتنی خوبصورت آیت ہے، اتنی خوبصورت آیت ہے، میں کہتی ہوں کہ ایک نچوڑ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، کہ ہمیں بہت سی چیزوں کا ایک نچوڑ چاہیے ہوتا ہے، یہ وہی آیت ہے، اس کو آپ نے مارک کرنا ہے، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے نا کہ ہمیں کتنی زیادہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ڈیفینیٹلی ہمیں پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، بہت ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمیں ہرٹ کریں گی، اندر سے توڑ ڈالتی ہیں، ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ ان سب کا ایک حل، ان سے بچنے کا، ان کی کیا پروٹیکشن ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نا اس آیت میں جو ہے نا وہ بریفلی، ٹھیک ہے نا، مختصر سا کر کے ہمیں بتا دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ سارے لوگ، یا ایھا الناس نہیں ہے، مینس کہ دنیا کے سارے لوگوں کے پکار نہیں ہے، یہاں پہ آپ اور میں، ٹھیک ہے، ہم سے مراد ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان لائے، جو اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جو جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو آئے نا تو وہ وہاں پہ اسپیشلی آمنو کی جگہ پہ میں لکھ دیا کرے، کہ مینس کہ یہ اسپیشلی میرے لیے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی چیز تمہیں ہو، تم نے مدد کس سے مانگنی ہے؟ دو چیزوں سے، ایک اس سے صبر سے اور دوسرا نماز سے۔ اب آپ کو پتہ ہے صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر جو ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک چیز روکنے کو، ٹھیک ہے، ہم نے ایک چیز روکنی ہے، اور وہ کیا روکنی ہے؟ اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانیہ کو، ٹھیک ہے، جو ہمارے اندر خواہشات آتی ہیں۔ ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو۔ فار ایگزامپل آپ نے جو ہے نا، آپ کو کوئی بہت باتیں سنا کے چلا گیا، یا کسی نے آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کر لیا، آپ کو بہت برا لگا، اور آپ کا دل اندر سے کر رہا ہے، آپ کی خواہش ہے کہ میں اس کو بھی نا جو ڈبل باتیں سناؤں، کس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ مجھے باتیں سنا کے چلا گیا۔ اگر آپ اس پوائنٹ پہ صبر کر جاتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ جی آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں نا وہ یہ سوچیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جی آپ میرے ساتھ ہیں، میں نے صبر کیا صرف آپ کے لیے، تو وہ
وہ آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں، ٹھیک ہے، وہ ان کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کی اگر نئی نئی شادی ہو تو ڈیفینیٹلی نیو رشتے ہوتے ہیں، سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو کوئی بات کر دے، آپ کی دل آزاری ہو جائے، اگر آپ وہاں پہ چپ کر جائیں، صبر کر جائیں کہ اللہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، اگر آپ کو وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جس سے آپ کو برا لگ جائے، اگر آپ وہاں پہ صبر کر جائیں تو وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، آپ کی فرینڈ ہے، اس نے آپ کو کچھ ایسا کہہ دیا کہ آپ کو ہرٹ ہوا ہے، تو آپ جو ہے نا وہاں پہ صبر کر جائیں، خاموش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہیں اور وہ بہتر اجر دیں گے۔ ایک حدیث میں نے آئی تھنک آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، ابھی دوبارہ سنا دیتی ہوں، اسی بارے میں ہے کہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے نا حضور پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آتا ہے اور وہ نبی حضرت ابو بکر صدیق کو بہت زیادہ باتیں سناتا ہے، بہت زیادہ باتیں سناتا ہے۔ تو آپ تو پہلے چپ کر کے نا سنتے رہتے ہیں، لیکن تب جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ جو انسان، وہ جو آدمی ہے، وہ بہت زیادہ نا باتیں سنانے لگ جاتا ہے، تو پھر حضرت ابو بکر جو ہے نا وہ اس کو باتیں سنانے لگ جاتے ہیں اس کے جواب میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے نا وہ پہلے مسکرا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ اٹھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو نا حیرانی ہوتی ہے اس بات کی کہ جب وہ آدمی جو ہے نا وہ مجھے باتیں سنا رہا تھا تو نبی پاک مسکرا رہے تھے، اور جو ہے نا وہ جب میں نے اس کو کوئی جواب دیا آگے سے تو آپ جو ہے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو آپ نے نبی پاک کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے اور وہ تمہیں باتیں سنا رہا تھا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ موجود تھا جو کہ تمہاری جگہ پہ اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا تو پھر وہ اللہ کا فرشتہ چلا گیا اور تم نے جو ہے وہ خود جواب دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی چیز ہو، جس جو ہے نا وہ صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ایک صبر کے ساتھ اور دوسرا والصلاۃ، نماز کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے نماز اتنی خوبصورت جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت ہے، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، آپ وضو کریں اور 2 نفل ادا کر لینا تو اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ نبی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی جو ہے نا وہ کوئی پریشانی ہوتی تھی یا کوئی بھی ایسی مہم پیش آ جاتی تھی، جیسے کوئی جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں، کافی زیادہ اس میں چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ بہت پریشان ہوتے تھے، تو آپ نماز پوری رات نماز میں مشغول رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، نماز کی حالت میں آپ مدد مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ نماز تو مومن کا جو ہے وہ نور ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ تو آپ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، کوئی بھی ایسی جو آپ کا دل بہت زیادہ جو ہے وہ دکھا ہوا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نماز پڑھیں، وضو کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں سجدے میں جا کے کہ اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میری مدد کرے۔ اتنا سکون اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں نا، کہیں نہیں ملتا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم نے مدد کی، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی تمہیں دکھ آ جائے، تم نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے سب سے پہلے اس پہ، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے نا تم نے کوئی آپ کو باتیں سنا رہا ہے تو اس کو الٹا ڈبل باتیں نہیں سنانی کہ اس نے مجھے ایک باتیں سنائی ہے تو میں نے اس کو 2 باتیں سنانی ہے، آج کل ہم یہی سب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے صبر کرنا ہے اور دوسرا کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کے ان کے ساتھ ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں جو آگے سے جواب دے دیتے ہیں، جو لوگوں کا مزید دل آزاری کرتے ہیں، اگر کسی نے ایک بات کی ہے تو اس کو 4 باتیں کر کے جواب دیتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ ان کے ساتھ ہیں جو کہ صبر کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ولا، اور نہ تقولوا، کہو، لمن، اسے جو یقتلوا، قتل کر دیے جائیں یا مار دیے جائیں، فی میں سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردے، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لیکن لا، نہیں، تشعرون، تم سمجھتے۔ اب یہاں پہ پتہ ہے کیا، یہاں پہ شہید کی بات ہو رہی ہے کہ پتہ ہے جب یہ مکہ کی نا، میں نے آپ کو بتایا یہ جو سورہ بقرہ ہے نا، یہ مدنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں مدینہ میں یہ جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ پتہ ہے جب آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو کتنی زیادہ وہ جو ہیں وہ جنگیں آپ کو
کرنی پڑی تھی، احد، بدر، جنگ خندق، تو یہ ساری جو ہے نا وہ بار بار ایک جنگ ختم ہوئی دوسری سٹارٹ ہو گئی، ایک تیسری ختم ہوئی تو چوتھی سٹارٹ ہو گئی. تو جب جنگ ہوتی تھی تو جو مسلمان جو صحابہ کرام تھے جب وہ شہید ہوتے تھے نا تو جو وہاں کے لوگ تھے نا، جو اہل کتاب یا کہہ لیں جو نان مسلم، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے مذہب کے لیے اس دنیا سے لوگ جو ہے نا وہ چلے گئے، اب ان کی ساری آسائشیں ختم ہو گئی، جو دنیا میں ان کو نعمتیں تھیں سب کچھ ختم ہو گیا، ان کو مردہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم بالکل بھی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مار دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. اب شہید جو ہے نا کیا ہوتا ہے، شہید کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسلام کی ڈیفینڈ کے لیے جو ہے نا خود کو مین کہ وہ قتل کر دیا جائے. جیسے آرمی بھی ہماری ہے ٹھیک ہے، اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بارڈرز پہ ہوتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو یہ سارے جو ہے نا وہ شہید کی کیٹیگری میں آتے ہیں. کچھ اور بھی شہید کی ہیں جو آگے آیات آئیں گے نا اس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہوتے ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ شہید ہو جاتے ہیں. میں آپ کو 2-3 ویسے بتا دیتی ہوں، لیکن ہم آگے آئے جو ہے نا وہ پڑھیں گے. جیسے کہتے ہیں کہ ڈوب کے جو مرنے والے ہوتے ہیں نا مسلمانوں کے لیے جو ڈوب کے مرتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے، یا اگر کوئی دیوار کے نیچے آ کے مر جائے نا تو وہ بھی شہید ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو طالب علم ٹھیک ہے جو قرآن کا علم حاصل کر رہا ہو، فار ایگزامپل جیسے آپ قرآن سیکھ رہی ہیں، ایک عالم اور ایک طالب علم، ایک عالم جو کہ قرآن کا درس دیتا ہے اور ایک طالب علم جو کہ قرآن کو سیکھنے کی جستجو کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے نا، اگر وہ اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی شہید کے درجے میں ہے. سبحان اللہ. اور شہید کے لیے حکم ہے کہ اگر اس کو جو ہے وہ غسل نہ دیا جائے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں کہ جو غسل ہے نا وہ فرشتے دیتے ہیں، اور کفن جو ہے اس کے جو اپنے کپڑے ہوتے ہیں انہی میں ان کو کفن دیا جائے اور اسی حال میں ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں نا ان کی جو روحیں ہیں نا وہ سبز پرندوں کی شکل میں رہتی ہیں ٹھیک ہے، وہ سبز پرندوں کی شکل میں رہتی ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہے ان کا جہاں دل کرے وہ وہاں پہ سیر کرتی ہیں. سبحان اللہ. اتنے درجے ہیں. کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی قرآن کا حامل ٹھیک ہے جو علم حاصل کرتا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو طالب علم قرآن کا علم حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی شہید کے درجے میں آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی قرآن کا علم حاصل کرتے ہوئے مرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو ٹھیک ہے، زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے گوشت کو نہ کھانا ٹھیک ہے. تو زمین عرض کرتی ہے کہ اے رب کریم میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں، میں اس کے گوشت کو بھلا کیسے کھا سکتی ہوں کہ اس کے سینے میں تیرا کلام ہے. سبحان اللہ. جو حافظ قرآن ہیں، جو شہداء ہیں، ان کا سبحان اللہ اتنا مقام ہے. تو جو انبیاء کرام ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ہیں، ان کا تو مرتبہ، ان کا تو رتبہ ہی بہت بلند ہوگا. سبحان اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی جو ہے وہ جو شہید ہے اس کو مردہ نہ کہو. اگلی آیت جو ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کچھ، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور نقصان سے، من الاموال مال میں سے، والانفس اور جان سے، والثمرات اور پھل میں سے. اب یہاں دیکھیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آزمائش کی بات کر رہے ہیں کہ میں تمہاری آزمائش ضرور لوں گا. جب ہم کالج جاتے ہیں یا اسکول جاتے ہیں تو ہم ایک کلاس میں 1 سال لگاتے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ پہلے تو ہم پورا سال جو ہے اس کی تیاری کرتے ہیں، دین اینڈ پہ فائنل میں ہمارے ایگزام ہوتے ہیں ٹھیک ہے. وہ ہمیں ہمارا ایگزام لیتے ہیں کہ کیا جو چیزیں انہوں نے ہمیں پڑھائی ہیں وہ ہمیں آتی بھی ہیں کہ نہیں.
تو یہی سیم اللہ تعالیٰ کا ہے کہ انہوں نے پہلے ہم احکامات بتائے ہیں کہ یہ احکامات ہیں، تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، یہ سارے احکامات ہیں، تم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے، رپیٹ بھی کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں تمہاری آزمائش ضرور لوں گا۔ کس سے؟ من الخوفی، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام، ٹھیک ہے، 4 امام ہیں نا، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو من الخوف ہی ہے نا، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، ٹھیک ہے، خشیت الہی مینس کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیک کریں گے کہ کوئی بندہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، کیسے وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوئی برا کام کرتے ہوئے وہ اس کو خوف آتا ہے کہ نہیں آتا کہ یہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، وہ خوف کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ اس کی آزمائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور والجوع، اور بھوک سے وہ مراد لیتے ہیں کہ جو ہم رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں نا، صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان سے آزماتے ہیں، ونقص، اور نقصان، من الاموال، مال میں سے، یا آپ کے مال میں کوئی نقصان ہو جائے اس سے بھی آزماتے ہیں، یا اس سے مراد آپ جو ہے وہ زکوٰۃ بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی تو ہم اپنے مال میں سے نکال کے دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ والانفس، اور جانوں سے، اور جانوں سے مراد کہ کوئی بھی آپ کے پیارے، کوئی بھی جن کو کوئی بھی بیماری ہو جائے اور وہ اس دنیا سے چلے جائیں، تو اس پہ آپ صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں دیکھیں گے۔ وثمرات، اور پھل، یہاں پھل سے مراد وہ لیتے ہیں کہ اولاد کا ضائع ہونا، ٹھیک ہے، آپ اولاد بھی تو ایک قسم کا پھل ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی بندے سے جب اس کی اولاد اگر اس سے چھینی جائے، یا پھر اولاد فوت ہو جائے، تو اس پہ وہ کیسے صبر کرتا ہے، کیا وہ صبر کرتا ہے، کیا کون سے الفاظ وہ اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے ریڈی رہنا ہے، کیونکہ آپ نے بھی ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سب کو آزمائیں گے۔ جب ہم نے ایک سارا وہ سلیبس پڑھ لیا ہے، تو جب سلیبس پڑھ لیا ہے تو اب ہم نے اس کا امتحان بھی تو دینا ہی دینا نا، ہم بھی ضرور آزمائے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی انسان کا کوئی بچہ فوت ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی، تو وہ عرض کرتے ہیں یس یا اللہ، ہاں ہم نے قبض کی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، ٹھیک ہے، حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، تو عرض کرتے ہیں کہ ہاں، تو سوال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے اس نے اس مصیبت میں کیا کہا، یعنی جب تم نے میرے بندے کے بچے کو روح قبض کی، وہ جب اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے کیا الفاظ تھے، وہ کیا کہہ رہا تھا، تو جو ہے آگے سے وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ تو تیری تعریف ہی بیان کر رہا تھا، کیسے ہم کوئی بھی فوت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ فرشتے آگے سے عرض کریں گے تو اس نے تو یہ کہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو اور اس کا نام جو ہے وہ بیت الحمد رکھ دو، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی ریڈی رہے ان سب چیزوں کے لیے۔ اور ایک بات کہ کوئی بھی آپ کی آزمائش آ جائے نا، اس سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر لیا کریں۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ چیز کا شکر ادا کرتے ہو نا، تو وہ کوئی بھی آپ پہ آزمائش یا کوئی بھی مصیبت آنے والی ہوتی ہے نا، وہ ٹل جاتی ہے۔ ایسے ہم نے لاسٹ جو لیکچر پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور کبھی بھی میری ناشکری نہ کرنا، تو سیم وہی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہماری آنکھیں ٹھیک ہیں، ہمارے کان ٹھیک ہیں، ہم بولتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سب ٹھیک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، نعمتیں نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہمیں جو اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، اچھے اچھے رشتے دیتے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، اگر آپ اپنی فرینڈ کو یا کسی کو آپ کوئی گفٹ دیتے ہو، کوئی چیز دیتے ہو، تو اگر وہ اس کو
جو ہے نا اس کو وہ آگے سے باتیں کرنی، یا وہ آپ کو اچھا رسپانس نہیں دیتا آپ کو، ٹھیک ہے، کچھ اچھا نہیں بولتا، یا آپ کا دل کھٹا پڑ جاتا نا کہ میں نے اتنے پیار سے اس کے لیے چیز دی، اس کو چیز دی، اور اس کا جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ ہی چینج ہے. تو پھر سیم یہی ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرو. جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے نا تو وہ اللہ تعالیٰ وہ چیز چھین لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی بھی دی ہوئی نعمت یا کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ چھینے، آپ اس سے پہلے ہی اللہ کا شکر ادا کر لیں. اور شکر ادا کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کو اچانک سے ذہن میں آئے کہ اللہ نے مجھے اتنی چیزیں دی ہیں، ماشاء اللہ مجھے صحت دی ہے، مجھے اتنی اچھی فیملی دی ہے، اولاد اتنی اچھی دی ہے، تو آپ فوراً سے جو ہے نا وہ جہاں بیٹھے ہو وہیں پہ اپنا سر جھکا لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر دیں. یا پھر ایک اور بھی طریقہ ہے جو سب سے مجھے تو بیسٹ لگتا ہے کہ ہر نماز کے بعد، نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اور ہر نماز کے بعد جب آپ کی نماز کمپلیٹ ہوتی ہے تو ایک سجدہ جو ہے وہ شکرانے کا ادا کر دیا کریں کہ اللہ آپ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، ہم ہر ایک نعمت پر آپ کا جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں چھینتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بشری اور خوشخبری دے دیں آپ الصابرین، صبر کرنے والوں کو. جو ان چیزوں پہ صبر کر لے گا نا اس کے لیے بہت زیادہ منزلیں ہیں، بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے یہ جو دنیا ہے نا یہ جسٹ ایک جو ہے نا ہمیں ایک منزل سے دوسری منزل تک، ہماری جو ریئل منزل ہے نا اس تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ ہماری ریئل منزل نہیں ہے. ہم نے پیچھے ابھی وہ شہداء کا بھی پڑھا تھا نا کہ لوگ ان کے گھر والوں کو کہتے تھے کہ انہوں نے دنیا کی آسائشیں دیکھو، ان کے لیے آسائشیں ختم ہو گئی. نہیں، بلکہ ان کی ریئل جو آسائشیں، جو ریئل ان کی منزل تھی وہ ان کے فوت ہونے کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، اس سے آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. آپ یہ سمجھیں آپ کی جو منزل ہے، آپ کا جو گھر ہے وہ ہے لاہور میں، ٹھیک ہے، آپ نے لاہور جانا ہے، لیکن آپ اس ٹائم ہو گجرانوالے ہو یا گجرات ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنے منزل سے تھوڑے دور ہو. اب آپ نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی، کوئی ٹرانسپورٹ چاہیے، کوئی گاڑی چاہیے جس پہ آپ بیٹھ کے اپنے گھر تک جا سکیں. اب وہ جو گاڑی ہے نا وہ یہ زندگی ہے. جسٹ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا ہماری منزل تک پہنچانے کے لیے ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہو نا تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. وہ گاڑی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ہماری زندگی ہے. اگر آپ اچھی گاڑی چوز کرتے ہو، اچھی گاڑی کیا ہے، آپ اللہ کے راستے کو فالو کرتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں کے ساتھ رہتے ہو، تو یہ ہوتی ہے اچھی گاڑی جو کہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ برے راستے پہ چلتے ہو، اگر آپ اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے، اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو کہ آپ کو سیدھے راستے پہ لانے کی بجائے برے راستے پہ آپ کو بھٹکا رہے ہیں، تو پھر وہ جو گاڑی ہے وہ آپ نے غلط چوز کی ہے. اور جب آپ غلط گاڑی چوز کرو گے تو وہ آپ کو منزل تک تو نہیں پہنچائے گی نا. وہ آپ نے جانا لاہور ہو اور وہ آپ کو کہیں اور لے جائے، یا راستے میں اس کے گاڑی جو خراب ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ تو ہلاک ہو گئے. تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے. یہ ہماری زندگی بہت چھوٹی سی ہے. ہماری جو ریئل منزل ہے وہ جنت ہے، وہ آخرت کا گھر ہے. ہم نے اس منزل تک پہنچنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی جو گاڑی ہے، جو اپنی ٹرانسپورٹ ہے، اس کو اچھی طریقے سے جو ہے نا اچھی یوز کریں، اچھی جو ہے نا وہ چوز کریں. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے تم نے صبر کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ وہی کنٹینیو اس چیز کو کر رہے ہیں کہ الذین، وہ جو اذا جب اصابت ہوں پہنچے انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، ٹھیک ہے، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں ان للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا، اور ہم الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں. ہم ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں نا، اکثر پڑھتے ہیں. کوئی بھی چیز کہتے ہیں نا کہ اگر گم ہو جائے تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اگر پڑھیں تو وہ چیز جو ہے نا وہ مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی پر کوئی بھی مصیبت یا آزمائش آتی ہے نا تو جو نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو اہل ایمان والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے، اور اس قدر عطا کرتا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کہ چلو مجھے یہ مصیبت آئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے نا وہ اس کا اجر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جو نیک بندے ہیں ان کو جب بھی کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ تہیہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے کہ جب بھی کوئی بھی پریشانی کچھ بھی آئے تو آپ نے بھی یہی الفاظ جو ہے وہ بولنے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ، علیہم ان پر، صلوات عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ، ہم المہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں جسٹ آپ نے صبر کرنا ہے۔ ایک تو دیکھیں صبر کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ ایک، صبر کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بڑی کیا چیز آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے ساتھ ہے، اس سے کچھ رہتا ہی نہیں ہے جب اللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ آپ کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس کی عنایتیں ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ ہوں گی، اور بے شک یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم ہدایت یافتہ، جو ہم نے پہلی 5 پڑھی تھی نا، جو سورہ بقرہ کی فرسٹ 5 آیات تھی، جو ہدایت یافتہ لوگ تھے، وہ بھی یہی کیٹیگری کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان بے شک الصفا، صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، فمن پس جو حج کرے، بیتا کعبہ کی، اوی اتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں کوئی حرج، علیہ اس پر، ان یطوفا کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا۔ اب یہاں دیکھیں ہم صبر کی بات کر رہے تھے، صبر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے تو بتایا کہ صبر کی کیا کیا جو ہے وہ اس کی ہمیں گفٹ ملیں گی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل بھی دے دی، صفا مروہ کس لیے مشہور ہے؟ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے نا، کہ انہوں نے صبر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو بالکل تنہا، ہم فرسٹ پارٹ میں پڑھ کے آئے ہیں نا کہ ان کو بالکل تنہا اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ان کو چھوڑ آئیں مکہ میں، اور وہاں پہ ابھی تو ساری آبادی ہے، وہاں پہ اتنے لوگ رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا وہاں بالکل بیابان تھا، جنگل تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پہ، نہ کھانے کو تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، تو بس اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور انہوں نے اس پہ صبر کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے صبر کرنا، اور بے شک اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اسی صبر کیا، انہوں نے وہ صفا مروہ پہ، وہ حضرت ہاجرہ نے کیسے وہ چکر لگاتی نہیں پانی کے لیے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا کتنا پھل دیا ان کو۔ زمزم اللہ تعالیٰ نے وہاں نکال دیا، اور وہاں پہ اتنی زیادہ آبادی ہوگی، قافلے آ گئے وہاں پہ۔ سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے وہ جو صفا مروہ جہاں پہ انہوں نے چکر لگائے تھے وہ اللہ کی نشانیاں بنا دی، اور قرآن میں اس کا ذکر آ گیا۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت اللہ نے دے دی صبر کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں اگر آپ یہ حج کا اہم رکن، اگر آپ صفا مروہ پہ وہ لگاتے نہیں نا، صحیح نہیں کرتے، تو آپ کا حج ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اگزامپل صبر کرنے والوں کی نہیں دی کہ بے شک صفا مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم میں سے جو بھی خانہ کعبہ کی طرف جائے، ٹھیک ہے، آپ عمرے پہ جائیں یا حج کرنے پہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کی بھی صحیح کرنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے تھے نا، ویسے ہی تم لوگوں نے بھی اس کی کیا کرنی ہے، صحیح کرنی ہے۔ ومن اور جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ شاکرون قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے من البینات کھلی نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت من بعد اس کے بعد کے ما بیناہ کہ ہم نے واضح کر دیا للناس لوگوں کے لیے فی الکتابی کتاب میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اگین اہل کتاب کی بات ہو جائے، ریپیٹ کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ہم کوئی چیز بھولے نہیں۔ اہل کتاب والوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کی، باتیں چھپا لی، نبی پاک کے اوصاف کو چھپا لیا، ہر چیز 1 to 1 لکھی ہوئی تھی، ہر چیز لکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ساری تبدیل کر دی، ساری چینج کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بعد، ہدایت ان کے پاس آ چکی تھی، کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھی،
قرآن ان کی جو کتاب تھی ہر چیز واضح تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چھپا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ۔ اتنی بڑی بات، اللہ کی لعنت۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ ٹھیک ہے، سب کی لعنت اللہ کہہ رہے ہیں، جتنے لوگ لعنت کرتے ہیں سب کی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات چھپاتے ہیں۔ یہ جسٹ اہل کتاب کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر بھی آتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا کوئی احکام ہے اگر ہم اس کو چھپا جائیں، کہیں کہ نہیں کچھ جو جہاں پہ بتانے کی ضرورت ہو رہا وہاں پہ ہم کہیں کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں الٹی باتیں سنائے یا ہم اپنا سوچنے لگ جائے، تو وہ بھی انہی کیٹیگری میں آ جائے کہ ہم نے حق کو چھپا دیا۔ جہاں حق کرنے کی بات تھی وہاں ہم نے حق کی بات کی ہی نہیں، تو وہ بھی یہی آ جائے گی، اسی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الا، مگر الذین، وہ لوگ جنہوں نے تابو، توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور واضح کیا، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اتوب، میں معاف کرتا ہوں، علیہم، انہیں، وانا التواب الرحیم، اور میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اب ہوتے نا ایسے کہ ہم انسان ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم جتنی مرضی کوشش کریں خود کو گناہوں سے بچانے کی، ہم نہیں بچا پاتے، ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم توبہ کر لیا کرو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے اوپر تو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا اگر انسان کو اگر بخار ہوتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، ہماری جو مصیبت ہے وہ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم توبہ کرو اور ساتھ ہی اصلاح کرو۔ اصلاح کیا کہ جو کام میں نے کیا ہے میں آئندہ نہیں کروں گا، اللہ میں کوشش کروں گا کہ میں جو چیزیں غلط ہیں ان کو ختم کروں اور نیکی کے کام کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک جو لوگ کفروا، کافر ہوئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، اور وہ کفار، کافر، اولئک، یہی لوگ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتے کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کی۔ پہلے مومنوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جاتی ہے غلطی، ٹھیک ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہی اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا جو کہ گناہ کرتا ہے اور کرتا جائے حتیٰ کہ اس کا جو دل ہے بالکل کالا ہو جائے اور وہ مر بھی ایسی حالت میں جائے کہ وہ کافر ہو، اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی ہو، جیسے وہ پتہ ہے شیطان حضرت آدم کا قصہ کہ حضرت آدم کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی، انہوں نے اللہ سے توبہ کی، لیکن جو شیطان تھا وہ ڈٹ گیا تھا کہ نہیں میں تو غلط ہوں ہی نہیں۔ تو وہ کمپیریزن آ جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو لوگ کافر ہی مرتے ہیں جن کو کوئی احساس نہیں ہوتا، گناہ کری جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے بچائے ہمیں، آمین۔ خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، کس میں رہیں گے ہمیشہ؟ جہنم میں۔ جہنم کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا، اور نہ ہم وہ ینظرون، مہلت دیے جائیں گے، ان کو کوئی اللہ مہلت نہیں دیں گے کہ چلو اتنے ٹائم کے لیے تمہیں یہ سزا دی جاتی یا اتنے کے لیے تمہیں نہیں دی جائے گی یا اتنا ٹائم تم جہنم میں رہو گے پھر جنت میں بھیج دیا جاؤ گے، نہیں، انہیں کچھ نہیں دیا جائے گا، وہ ان کو بس جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے ایسے لوگ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ الہ، معبود ہے، مینس کہ خدا ہے، واحد، ایک ہی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا صرف ایک ہی خدا ہے۔ کہتے ہیں کہ کفار جو لوگ تھے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے رب کی جو ہے نا وہ صفات بیان کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیت کریمہ جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ نے پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بتایا کہ اللہ ہمارا ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ، نہیں
عبادت کے لائق الا مگر ہوا وہی، ہم صرف اور صرف اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، اپنی کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی ہمیں چاہیے ہو، ہم صرف اپنے اللہ سے مانگتے ہیں اور وہی ہمیں عطا کرتے ہیں۔ الرحمن الا مگر ہوا وہ، لا نہیں، الا مگر ہوا وہی، الرحمن نہایت مہربان، رحیم رحم کرنے والا۔ بے شک ہمارا اللہ ہی ہے جو کہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اگر کوئی دل سے اللہ تعالیٰ کے پاس جتنے مرضی گناہ ہو، جتنے مرضی اس کے گناہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ان کو معاف کرتا ہے اور اپنی رحمت میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ سے بھی اگر ہم سب انسان کوئی نہ کوئی جانے انجانے میں غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے خصوصاً بالخصوص اس بات کی جو ہے وہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اس راستے پہ چلا دے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک ہمیں لے جائے۔ بالکل بھی وہ ارد گرد جو الگ راستے ہیں ہمیں ان پہ نہیں جانا، ہمیں بالکل ڈائریکٹ اس راستے پہ جانا ہے جو ڈائریکٹ ہمیں اللہ کی طرف لے جائے، اور وہ جسٹ قرآن ہے۔ قرآن پہ عمل کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔